تو جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ فریضہ جو قرآن مجید سے متعلق ہے اور جو قرآن مجید کا حق بھی ہے، قرآن مجید پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، تفکر کرنا. ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید نے تلاوت کو اور تدبر کو الگ الگ ذکر کیا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو واقعی یہ جیسے آپ بتا رہے تھے کافی اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے ہمارے لیے تیاری کرنا. پھر ظاہر ہے بہت سی اور بھی ایکٹیویٹیز اور لیکچرز ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، سیشنز چل رہے ہوتے ہیں، اور پورے اس پارے اور قرآن کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے کہ ذرا یار بات کرنی ہے تو تھوڑی اس کے لیے تیاری کریں، اور پورے چیپٹر میں سے پھر آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہوتا ہے. لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی اپرچونیٹی اس لیے بھی تھی کہ میں نے سمجھا کہ یار ہمیں کبھی ویسے انڈیپینڈنٹلی نا تدبر کرنے کا قرآن پہ شاید کم موقع ملتا ہے. تلاوت شاید کر لیتے ہیں ہم، سورہ کہف کی تلاوت ہو گئی، صبح شام کے اذکار کر لیے، ویسے چلتے پھرتے آپ نے کوئی قرآن کی تلاوت کر لی. لیکن آئسولیٹڈ بیٹھ کے باقاعدہ اس پہ غور و فکر کرنا، اچھا اللہ تعالیٰ کیا اللہ کی مراد ہے اس میں، اور میرے لیے کیا اس میں سے سیکھنے کے لیے لیسنز ہیں. تو یہ ایک اہم فریضہ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم سے نہیں ادا ہو پا رہا تھا، ایٹ لیسٹ میں اپنی ذات کی بات کروں تو. اور پھر الحمدللہ جب یہ اپرچونیٹی ملی کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم ریفلیکشنز کی اور ابھی بھی الحمدللہ یہ کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آڈینس کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ان سے ایک تو ان کی موٹیویشن بھی ہوگی، پھر قرآن مجید کی ایک ڈیپر میننگ ہے جسے کہتے ہیں نا ایک بندہ اس کے اندر غوطہ زن ہو کے اس کے کچھ گہرائی کے اندر جا کے کچھ چیزیں سیکھے اور دیکھے، تو وہ جو اس کی ڈائمنشنز ہیں، یہ پیراڈائمز ہیں، سبحان اللہ، اس سے بڑا فائدہ مجھے امید ہے. ایک اور چیز میں نے دیکھی بھائیوں کہ لوگوں میں نا اب شوق ہے قرآن کو سمجھنے کا ماشاء اللہ، اور نا اسپیشلی یوتھ میں اب یہ ٹرینڈ بڑا نظر آ رہا ہے کہ دے وانٹ ٹو پونڈر اوور دا قرآن. اور ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں ایک ذمہ داری ہے ہم سب پہ کہ انہیں سمجھائیں کہ ہاؤ ٹو پونڈر اوور اٹ. اور اسی لیے یہ سیریز ہم نے شروع کی ہے ریفلیکشنز کے نام سے انشاءاللہ، کہ کم از کم ایک گائیڈ لائن مل جائے انہیں کہ کس طرح سے آپ بھی قرآن سے لیسن ایکسٹریکٹ انشاءاللہ کر سکتے ہیں عام آدمی ہوتے ہوئے، بیکاز قرآن از فار ایوری ون اوبیسلی. تو انشاءاللہ علی بھائی آپ دونوں کی بات ہی کو آگے لے کے چل کے نا، جیسے مغیرہ بھائی نے ایک فریضے کی بات کی اور آپ نے ذمہ داری کی بات کی. مجھے یاد ہے کہ آج سے 12-13 سال پہلے میں نے نا ایک کتابچہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں پہ قرآن مجید کے حقوق، اور اس وقت جب میں نے پڑھا تھا تو میرے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا اس کا. اور انہوں نے 5 حقوق گنائے ہوئے تھے مسلمانوں کے اوپر. پہلا حق جو ہے مسلمانوں کے اوپر قرآن مجید کا وہ ہے کہ اس پہ ایمان لے کے آیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اور ظاہر ہے جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے ہم تک، تو کیا ہم اس کو پڑھیں گے نہیں؟ صحیح. تو دوسرا جو حق ہے ہمارے اوپر قرآن مجید کا وہ اس کو پڑھنے کا، اس کی تلاوت کرنے کا، اس کو پڑھنے کا. بالکل صحیح. اور پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا. تو تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. اور جب آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، اور یہ بھی ایمان لے کے آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر چوتھا حق یہ ہے اس کا کہ اس پہ عمل کیا جائے. اور جب یہ چاروں کرتے ہیں آپ، اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی کے لیے بہتر ہے، تو کیا یہ آپ نہیں چاہیں گے اوروں کے لیے؟ تو 5واں حق یہ ہے کہ اس کے پیغام کو پھر آگے پہنچایا جائے. بہترین. تو یہ حقوق جو ہیں یہ ہم سب کے اوپر ہیں. صحیح. یعنی قرآن کا یہ حق ہے، یہ حقوق ہیں قرآن کے ہم سب کے اوپر. یعنی ذمہ داری ہے ہماری قرآن کے حوالے سے. اور ذمہ داری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ پورا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا، نہیں کرو گے تو اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. صحیح بات. تو مجھے یاد ہے 12-13 سال پہلے جب میں نے یہ کتابچہ پڑھا تھا تو اس نے میری ایک لحاظ سے نا زندگی کو چینج کر دیا. کیونکہ میں نے جب اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو میزان میں رکھا، تو میں تو ان 5 حقوق کے لحاظ سے نا کوتاہی تھی میرے اندر. تو ہمارا یہ جو سیریز ہے یہ ایک لحاظ سے ہر اس ایسپیکٹ پہ ٹچ بھی کرے گا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اپنا ایمان تازہ کریں قرآن کے اوپر. اس سیریز کے ذریعے کچھ آیات بھی پڑھی جائیں گی، اور ظاہر ہے اس پہ عمل کرنا پھر ہمارا کام ہے آگے، اور پھر آگے پہنچانا. تو یہ سب حقوق جو ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پہ ہم ادا کر سکیں. اور میری بھی آڈینس سے گزارش ہے کہ ٹوٹلی ہمبلی سبمٹ کر کے اپنے آپ کو، کیونکہ قرآن مجید تب تک جو ہے نا وہ شاید آپ کو وہ ٹریجرز نہیں دے گا جب تک آپ اس کو لٹرلی ایک گائیڈنس کی بک نہیں لیں گے اور اپنے دل کا دروازہ نہیں کھولیں گے اور خشیت سے نہیں سنیں گے، سبمسو ہو کے نہیں سنیں گے. اور گارنٹیڈ ہیپینس ہے انشاءاللہ. جیسے ابن تیمیہ نے کہا تھا نا کہ میں نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو قرآن سے زیادہ گارنٹی دیتی ہو نرشمنٹ کی، نرشمنٹ آف دا باڈی، آف دا سول، آف لٹرلی ایوری تھنگ، آف دا مائنڈ. اور سب سے زیادہ جو چیز خوشی دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں صرف دیکھنا، یعنی پڑھنا تو اور خوشی دے گی، لیکن جسٹ لکنگ ایٹ دا بک آف اللہ وہ بہت خوشی دے گی. تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں بیفور وی ایکچولی ڈلو انٹو اٹ. اصل میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ہمارا دینی طبقہ ہے، جو ریلیجس آڈینس ہے ہماری،
اس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ رمضان کا ہم سے تقاضا یہ ظاہر ہے یہ رمضان سے متعلق ہے کہ جب آپ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ باقی اپنی دینی مصروفیات کو بھی سائڈ پہ کر لیں اور قرآن مجید کے لیے فارغ ہوں. جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث کے بہت بڑے امام اور استاذ تھے, بہت خدمات ہیں, لیکن رمضان آنے پر وہ حدیث پڑھانا بھی بند کر دیتے تھے. اصل میں قرآن مجید کا جو اعجاز ہے اور قرآن مجید کا جو مقام اور مرتبہ ہے نا, وہ ساری علوم پہ, سارے علوم یعنی ایون انکلوڈنگ اسلامک سائنسز, ان پر بھی بھاری اور بہت بلند مقام اور درجہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نا بعض اوقات اس کو اس طریقے سے شاید اپریشیٹ نہیں کر پاتے اس کے اس فائدے کو. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ہمارے ائمہ ان کے یعنی اگر آپ ایکسپیرینسز دیکھیں کہ اپنی پوری زندگی کے اندر انہوں نے بہت سی دین کی خدمت کی, لیکن جب ان کو کچھ ٹائم ملا قرآن مجید کے ساتھ آئسولیشن کے اندر تو انہوں نے کہا کاش میں اپنے باقی کاموں کو چھوڑ کے میں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جیسے آپ نے مثال دی, جب وہ جیل میں گئے تو جیل میں ان کو موقع ملا قرآن مجید کے ساتھ تمسک کا, قرآن مجید پڑھنے کا, اس پہ غور و فکر تدبر کا. تو ایٹ دی اینڈ ان کا یہ بڑا مشہور یعنی ان کی اسٹیٹمنٹ تھی جو میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ یا لیتنی اعطیت القرآن حیاتی, ہائے کاش میں نے اپنی پوری زندگی قرآن کو دے دی ہوتی. تو یعنی یہ پوری یعنی اس وقت وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار حالانکہ جب وہ بندہ یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیسی جو دین کی خدمت کی ہے انسان امیجن نہیں کر سکتا, تو یعنی وہ بندہ بھی اس پہ ریگریٹ کر رہا ہے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سیدھی سی بات ہے, بہترین وہ بندہ ہے. اور ظاہر ہے یہ چیز ایکسپیرینشیل ہے, شاید ہم بہت یعنی بتانے میں شاید اس طریقے سے ہم یعنی یا پھر جو سن رہا ہے بندہ وہ شاید اس طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے unless we have actually had the experience of doing that. اب چونکہ اتنی بات قرآن پہ ہو رہی تو میرے خیال ہم مزید بھی تھوڑا ایڈ کر دیں, چونکہ پہلی ایپیسوڈ ہے تو کافی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ پہلی ایپیسوڈ کے بعد بہت سے لوگ آگے جاتے نہیں ہیں. آلدو ماشاء اللہ آڈینس رہی ہے پاس میں, تو میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ غور و فکر کریں ہماری پہلی ایپیسوڈ کی باتوں پہ کہ ہاؤ ونڈرفل از دا قرآن. تو میں قرآن کے کچھ نام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. قرآن از کالڈ نور, قرآن از کالڈ ہدا, ہدایت والی کتاب, رحمہ, مرسی, شفا, ہر چیز کی شفا قرآن میں, ذکر, کریم, سم تھنگ ویری 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 آنریبل, حکمہ, اینڈ قرآن از کالڈ مبارک, قرآن از کالڈ حبل, رسی, اور قرآن از کالڈ احسن الحدیث یعنی کہ سب سے بہترین جو تذکرہ ہے. تو اس میں جو سٹوریز ہیں ان کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی بتاتے ہیں کہ سٹوریز ہیں نبی, ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل اسٹرینتھن ہو, آپ کے دل کی مضبوطی کے لیے. تو ہر سٹوری میں میننگ ہے. اور یہ کوٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا محمد امین الشنقیطی رحمہ اللہ. He says that some of the ulama of tafsir said, we busied ourselves with the Quran and we were overwhelmed with the blessings and bounties in this world in confirmation of the ayah that this Quran is a blessed book. مبارک یہ کتاب ہے. تو یہ میرے لیے بہت موٹیویشن ہے قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے. اچھا ایک اور چیز میں چاہ رہا تھا ہم لوگ شروع میں ہی ڈسکس کریں کہ دیکھیں اس وقت پوری ماڈرن ورلڈ کا بھی ہم دیکھیں نا جو ٹرینڈ ہے وہ کنفیوشینزم, ٹاؤزم, بدھزم کی باتیں بہت ہو رہی ہیں. اور ایون پازیٹیو سائیکالوجسٹ یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ دے ہیو سین کہ جو ڈپریشن, انگزائٹی اور مینٹل ہیلتھ ایشوز دنیا میں بڑھ چکے ہیں, ایون دو ایڈوانسمنٹ اتنی ہو گئی ہے میڈیسن کی فیلڈ میں, سائیکالوجی کی فیلڈ میں, بٹ اسٹل سم تھنگ از مسنگ. تو ناؤ دے آر لوکنگ فار دیز, یہ ایسٹرن آپ کہہ لیں ٹریڈیشنل جو ریلیجنس ہیں ان کی طرف ان کی نظر ہے. تو سبحان اللہ وین اٹ کمز ٹو دا قرآن تو مغیرہ بھائی ایک دعا بھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عبدک. تو یہ اس میں قرآن کا ذکر ہے. اللہ کا قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے, میرے دل کی بہار بنا دے, بالکل میرے سینے کا نور بنا دے اور غم کو دور کرنے کی دعا بنا دے. تو مینٹل ہیلتھ ایشو وٹ ڈو یو تھنک قرآن کا مطلب پرسنلی آئی ہیو سین کہ وین آئی ریسائٹ دا قرآن اینڈ کیپ آن ریسائٹنگ اٹ آئی اسٹارٹ ٹو فیل ہیپی. مطلب میں نے الحمدللہ خود یہ وٹنس کیا ہے. اور پاورفل سی ریسیٹیشن قرآن کی سنی جائے اور اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو یہ تو مزید 4 چاند لگ جائیں گے. تو کیا افیکٹ اس کے ہوتے ہیں سبحان اللہ. میں چاہوں گا تھوڑا اس پہ بھی ہم بات کریں آپ بھی اور مغیرہ بھائی بھی کہ مینٹل ہیلتھ وین اٹ کمز ٹو مینٹل ہیلتھ. میرے لیے علی بھائی جو قرآن مجید کے حوالے سے جو سب سے بڑی بات ہے نا جو یعنی قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے وہ یہ ہے جو خاص طور پہ اس چیز کے حوالے سے مجھے بڑی ہیلپ دیتی ہے جو آپ نے بات بتائی اسٹریس کے حوالے سے اور یہ ساری چیزیں کہ یعنی اس پوری کائنات کے اندر اگر کوئی چیز غیر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ یعنی اس کائنات کے اندر غیر مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے جیسے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور جیسے کہ ہمارے علماء سلف نے کہا کہ
یہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس اس نے لوٹنا ہے. یعنی میں کبھی کبھی امیجن کرتا ہوں کہ یار یہ جو الفاظ میں تلاوت کر رہا ہوں یہ الفاظ اللہ نے ادا کیے ہیں. یعنی یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میں جب امیجن کرتا ہوں نا کہ یہی الفاظ جو میں ابھی اس ٹائم پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے الفاظ ہیں, یہ میرے لیے بڑی ایک یعنی ایک ہیبت والی بات ہے, خاص طور پہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے. اور پھر قرآن مجید کے سامنے نا ایک دم یعنی مجھے بڑا خوف آتا ہے قرآن مجید کے حوالے سے کچھ بات کرنے کے حوالے سے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی سورہ فاتحہ اور سورہ یعنی بقرہ کے کچھ تیاری کر رہا تھا, تو مجھے تقریباً 2 دن لگے ہیں صرف ایک سپارے کو صرف اس پہ کچھ آیات نکالتے ہوئے, اس پہ سمجھتے ہوئے, تفسیریں پڑھتے ہوئے. اگرچہ یہ چیز مینٹین نہیں ہو پاتی ہے, ظاہر ہے آگے بندہ ظاہر ٹائم بھی کم ہوتا ہے وہ, لیکن مجھے نا وہ یعنی مجھے اندازہ ہوا خوف ایک ہے کہ یار میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں اللہ کے بارے میں, یہ اللہ کا کلام ہے اور میں کہنے لگا ہوں اللہ کی مراد ہی ہے. تو من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس بندے نے قرآن مجید میں اپنی طرف سے کوئی بات کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے, اللہ معاف کرے. تو قرآن مجید کی جو ہیبت ہے نا, یہ ہم لوگ نا حدیث کی ہیبت لیتے ہیں, میں نے دیکھا ہے احمد بھائی. مثلا مثال کے طور پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جب پڑھانے کی بات, پڑھنے کی بات, تو حدیث کو پڑھانے کے حوالے سے ہماری احتیاط ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ مشکل ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا نا ہمیں محتاط ہونا چاہیے, کچھ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے پہلے کچھ ہماری. لیکن قرآن کے بارے میں نا ہر بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نا میرا بھی, ہر بندے کا نا یعنی یہ ایزی معاملہ ہے, ہم کر سکتے ہیں. پڑھانے کے حوالے سے دیکھیں, پڑھنے کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی وہ تو آپ حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں بہت محتاط ہونے کی بات ضرورت ہے. اور پھر کوئی کلیم, اسپیسیفک کلیم کرنا قرآن کے بارے میں, تو میں تو اس ہیبت کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ میرے لیے, اور پھر یہی چیز مجھے ایک انرجی بھی دیتی ہے جب میں مشکل میں ہوتا ہوں کہ جی یار یہ اللہ کا کلام ہے اور میرے پاس یہی ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ڈائریکٹلی, یہ میں اللہ کا وہ کلام یعنی ادا کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ادا کیا ہے.